اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام بزرگان دین، نوجوان اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب میری پیاری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، شہنشاہی خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر انس و جاں اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی ان گنت و لا تعداد رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر، سلف صالحین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، فقہاء عظام پر۔ آج میں آپ کے روبرو جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں، دین اسلام کا ایک اہم عنوان ہے۔ اس کے بغیر نہ اسلام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی صحیح عبادت کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو خطبہ جمعہ میں بیٹھ کر سو رہے ہیں، اللہ کے لیے مسجد میں آنے کے بعد ایک نیک آدمی کی طبیعت یہ ہوتی ہے، جہاں وہ اپنے چپل چھوڑتا ہے وہیں پر اپنی دنیا کی ساری چیزیں وہیں چھوڑ دیتا ہے، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، تجارت کی فکر، دل میں بیٹھا گھمنڈ، غرور، تکبر، بڑائی، یہ ساری چیزیں جہاں ہم چپل اتارتے ہیں وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اور یہاں مسجد میں ہم سب ایک ہیں، ہم میں نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کر رب العالمین کے گھر میں سونا جمعہ کے آداب کے سخت خلاف ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا اپنی نیند کو قربانی دیں اور خطبہ جمعہ غور سے سنیں، اور اس طریقے سے نہ بیٹھیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اپنے ہاتھوں پر ٹیکا لگا کر، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر، یا گھٹنوں کے بل اپنے ہاتھوں کو گرا بنا کر اس طرح بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ایسے بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے، اور خطبہ جمعہ کا جو اہم مقصد ہے اس مقصد سے ہم غافل ہو سکتے ہیں۔ لہذا مرد و خواتین سے سب سے گزارش ہے کہ چاق و چوبند ہو کر بیٹھیں،
چست اور نشیط ہو کر بیٹھیں اور آخری خطبے تک ایسے ہی بیٹھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جو عنوان آپ کی خدمت میں لے کر میں کھڑا ہوں وقت کا نہایت اہم عنوان ہے، عنوان ہے سنت سے دوری کا انجام۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور سنت سے صحابہ کرام کی دلی محبت کیسی تھی؟ اور سنت سے روگردانی کرنے کا انجام کیا ہے؟ ان باتوں کو آج مختصر وقت میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو غارت ہونے سے بچا لو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے رسول کی اطاعت اگر نہیں کی جائے گی ہمارا اجر و ثواب حبس ہو کر رہ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اس کو عبث کی طرح اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت نہ کرے تب بھی ہمارے اجر و ثواب غارت ہو جائیں گے۔ اجر و ثواب کی فکر ہے، اس کی قبولیت کی فکر ہے تو دو باتوں پر عمل کرنے کا ہے۔ پہلی بات اللہ کی اطاعت، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور دین اسلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں پر رکھا ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے حدیث۔ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ بہترین کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عطا فرمایا اور ساری امت کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ اور اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، قرآن کا انکار کرنے سے لوگ ضلالت و گمراہی کے دلدل میں چلے جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بارہا بات ہمارے درمیان گزری ہے، لہذا آج حدیث پر، جس کا دوسرا نام سنت ہے، یا یوں کہہ لیں سنت کے موضوع پر جس کا دوسرا نام حدیث ہے، اس کو آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں میں ایک طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، جس طبقے کا، جس جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قرآن پر تو ایمان رکھیں گے لیکن حدیث کا انکار کریں گے، حدیث کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احکام مبارکہ سے یہ بیان کر رہے ہیں سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنا محال ہے، ناممکن سے بڑھ کر محال نام کی چیز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، حدیث کے بغیر، سنت رسول کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اور آج ایک طبقہ حدیث کا انکار کر دیتا ہے، سنت کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت کے بارے میں اس کا تعارف بیان کرتے ہوئے محدثین نے یہ بات بیان کی، ہی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر،
کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، اور آپ نے کسی کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا لیکن منع نہیں کیا، ان تینوں باتوں کا نام سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم اپنے زبان سے دیے ہوں، اس کو قول کہتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ عمل کر کے دکھلائے ہوں، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ یہ کہ تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے، سنت کی ایک قسم ہے۔ تو سنت کی تعریف سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی تین قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے حکم دیے ہوں، فعلی کا مطلب خود اپنے اعمال سے کر کے دکھائے ہوں، تقریری کا مطلب کسی کو کرتے ہوئے دیکھا یا کہتے ہوئے سنا لیکن منع نہیں کیا۔ تو یہ تین باتوں پر سنت کہلاتا ہے۔ ان تین باتوں کا جو مجموعہ ہے اس مجموعے کا نام سنت ہے، اور سنت کا دوسرا نام حدیث ہے، حدیث کا دوسرا نام سنت ہے۔ یعنی سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے، سنت اور حدیث دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حالات میں یہ حدیث بیان کی، جس کو کہ محدثین کرام نے اپنی صحیح کتابوں میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دو چیزوں میں پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری جو چیز بتلائی وہ سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے وہ زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر چھوڑ دیں گے تو پھر وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے قول، ان کے فعل کو دیکھ کر لوگوں کے لیے دلیل بناتے ہوئے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ لوگ بعض کہتے ہیں، ایک اعتراض کرتے ہوئے، جو حدیث کے منکر ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کا قرآن تو قرآن ہے، اس میں کسی قسم کی الٹ پھیر نہیں ہوئی ہے، لہذا ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن احادیث کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا۔ جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ قرآن کے علاوہ لکھا گیا ہے اسے مٹا دو، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر حدیث پر انکار کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حدیث لکھنے سے، تو پھر حدیث پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن لکھا جا رہا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں قرآن اور حدیث دونوں غلط ملت نہ ہو جائے، دونوں مکسنگ نہ ہو جائے، اس لیے چند دنوں کے لیے حدیث لکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ پھر جب قرآن کی وحی مکمل ہو گئی، قرآن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لکھ لیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ایک ایک حرف میں
امانت داری کے ساتھ قرآن کو لکھا گیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لکھنے کا حکم دیا، حدیث کو لکھا گیا، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، حدیثیں سنتے اور اس کو یاد کرتے، اور اپنے پتوں پر، چمڑے کے حصے پر، ہڈیوں کے اوپر، اس طرح کے یعنی پتھروں کے اوپر حدیثوں کو صحابہ لکھ لیا کرتے، اور اس کو بالکل امانت داری کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث جو ہے قرآن کو سمجھانے والی تفسیر ہوتی ہے، ان احادیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا صحابہ کرام نے قرآن مجید کو بھی حجت بنایا اور حدیث کو بھی حجت مانا۔ حجت کہتے ہیں دلیل، ریفرنس، یعنی دلیل کے طور پر صحابہ کرام نے اس کو حاصل کیا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اگر ہم مختصر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضرت میمون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مسئلہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کو سب سے پہلے قرآن مجید میں تلاش کرتے۔ اگر قرآن مجید میں وہ مسئلہ نہیں ملتا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو تلاش کرتے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں کوئی ایسی سنت یا کوئی ایسی حدیث نہیں آ رہی ہے جس سے مسئلے کا حل ہو سکے تو ایسی صورت میں وقت کے خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے درمیان نکلتے، اعلان کرتے، اے لوگوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے، اس مسئلے کا جواب قرآن میں اور سنت رسول میں مجھے نہیں مل رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس مسئلے کا حل بیان کر سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی جانتا ہو تو بتائے اس مسئلے کو کیسے انصاف کیا جائے، اس کا حل کیسے کیا جائے۔ تو پھر صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس وہ حدیث، وہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے، ایسی کوئی حدیث ہوتی تو صحابہ وہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے اور مسئلے کا حل بیان کر دیتے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے، کہتے پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ آج بھی لوگوں کے اندر تیرے نبی کی سنت سے محبت کرنے والے زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ میں سنت یعنی حدیث حجت مانی جاتی تھی، دلیل کے طور پر صحابہ اس کو پکڑتے تھے۔ جیسے آج کل مسلمان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے صحابہ نہیں تھے، صحابہ کا دین یہ نہیں تھا، صحابہ کا منہج قرآن اور حدیث، قرآن و سنت جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس پر ان کا منہج تھا۔ اسی طرح خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس وقت کے ایک بڑے مشہور قاضی گزرے ہیں، قاضی شریح، وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین میرے طرف ایک خط لکھا، خط میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ اے شریح تم وقت کے قاضی ہو، تم جب کوئی فیصلہ کرو تو اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرو، اگر اللہ کی کتاب میں وہ فیصلہ نہ پاؤ تو میرے رسول کی سنت سے وہ فیصلہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے بعد سنت رسول کو دلیل پکڑا، سنت رسول کو دلیل مانا۔ تو آج میری اور آپ کی کیا جرات کہ ہم قرآن کو پکڑیں اور سنت کو چھوڑ دیں، قرآن پر عمل کریں، حدیث پر انکار کریں، اس کی اجازت ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق آتا ہے، آپ دوران طواف تھے، طواف کر رہے ہیں، اتنے میں بصرہ کے ایک قاضی سے ملاقات ہوتی ہے، بصرہ کے ایک فقیہ سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام جابر بن زید ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اے جابر ہوشیار ہو جاؤ، بصرہ میں تمہیں فقیہ بنایا گیا ہے، لوگوں کے فیصلے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا کرو۔ تو ایک فقیہ کو ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلیم دے رہے ہیں
کہ جب تم لوگوں کے فیصلے کرو تو قرآن اور حدیث سے کرو۔ کیا مطلب؟ صحابہ قرآن کے ساتھ حدیث پر بھی عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی حدیث چھوڑ دے صرف قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو یہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن کو ہم بغیر حدیث کے سمجھ نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اس کی چند مثالیں میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو صحابہ کرام کے یہ مثالیں آپ کے سامنے جو بیان کی گئیں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دلیل مانا ہے، حجت مانا ہے۔ لہذا میری اور آپ کی نجات بھی اسی میں ہے کہ ہم قرآن مجید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کی حدیث کو دلیل مانیں، حجت مانیں۔ کیوں؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگو نماز قائم کرو، لوگو نماز قائم کرو۔ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم تو دیا، لیکن دن میں کتنے مرتبہ کی نماز؟ 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، کتنے مرتبہ کی نماز؟ اللہ قسم، اللہ گواہ ہے، اگر حدیث مبارکہ ہمارے درمیان نہ ہوتی تو آج دن میں 5 وقت کی نماز ہم پڑھنا مشکل ہوتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن میں نماز تو فرض کیا گیا، لیکن کتنے مرتبہ؟ اس کی اصل جو تحقیق ہے ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن کتنے مال میں سے کتنا زکوٰۃ دیا جائے؟ کھیت کے اموال میں یعنی غلہ میں کیسے زکوٰۃ نکالا جائے؟ جانوروں میں زکوٰۃ کیسے نکالے جائے؟ اگر اونٹ ہیں تو اونٹوں میں زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ گائے بکریاں ہیں تو ان میں زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ یہ ساری تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی۔ اگر حدیث نہ ہوتی، یقین مانیے آج زکوٰۃ نکالنا میرے لیے اور آپ کے لیے دشوار ہو جاتا۔ ہم زکوٰۃ نکال ہی نہیں سکتے، کیسے نکالیں گے، کتنا نکالیں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھا اور امت کو سمجھایا، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا؟ وہ احادیث کے ذریعے۔ اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج احادیث سیف نہیں ہیں، احادیث محفوظ نہیں ہیں۔ ہاں، بات بالکل ٹھیک ہے، احادیث لوگوں نے حدیثوں میں خلط ملت کر کے بعض حدیثیں ضعیف بیان کی، بعض موضوع بیان کی، من گھڑت، اور بعض صحیح۔ لیکن جو وقت کے علماء محدثین ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، انہوں نے حدیث کی چھان بین کی اور صحیح احادیث پر اس کی صحت کا حکم لگایا، صحیح بیان کیا۔ تو جو صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو ضعیف ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحیح احادیث دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیتیں بیان کیے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بیان کیے وہ اپنے طرف سے تھا۔ نعوذ باللہ! جو لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جب ان کی آنکھیں سورۃ النجم کی ان آیتوں پر پہنچتی ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ جو شریعت کے مطابق ہو، وہ آپ کے اختیار سے نہیں نکلتا، آپ کی منمانی سے نہیں نکلتا، بلکہ یہ جو زبانیں ہیں اللہ رب العالمین کی قابو میں ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان مبارک سے شریعت کے مسئلے میں کوئی ایسی خیانت والی بات نکال سکتا ہے؟ کیسے تصور کریں گے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ نبی نے شریعت کے مسئلے میں جھوٹ کہا؟ نعوذ باللہ! کیا نبی نے شریعت کے مسئلے کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ نعوذ باللہ! یہ بات ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، حدیث کا مقام سمجھیں، سنت کا مقام سمجھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان سنت سے کیسی محبت تھی! سبحان اللہ! 2 مثالیں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ان مثالوں کے ساتھ میرا اور عام کا ایمان بھی حدیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ پہلی مثال عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ کے لوگوں کے درمیان بھیجا، تاکہ وہاں جا کر
کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کریں، بات چیت کریں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس وہ ٹھہرے۔ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے جب نکلے تو دیکھا گیا کہ آپ کا ازار، یعنی جو پتلون ہے، ازار کا حصہ نیچے جو ہم پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، یہ حصہ ٹخنوں کے اوپر تھا، نصف پنڈلی تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیجامہ تھا، ازار تھی۔ تو ایسی صورت میں آپ کے چچا زاد کہنے لگے، اے عثمان تم اس حالت میں ان لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہو، جبکہ عربوں کا یہ دستور ہے کہ جس کی ازار جتنی لمبی ہوگی اس کا وقار اتنا بڑا ہوگا، تمہاری ازار تو اتنی اوپر ہے، تمہیں دیکھ کر یہ لوگ مفلس سمجھیں گے، غریب سمجھیں گے، تمہارا وقار گھٹ جائے گا، فوراً تم اپنی ازار کو نیچے کر لو، کیونکہ ہم ان لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ازار کو دیکھ کر وہ لوگ پریشانی میں، یعنی آپ کو حقیر نہ سمجھیں، آپ کا وقار کم نہ ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ایمان ایسا ہی ہوتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لا ہکذا ازارۃ صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح ازار پہننے کو میں نے اپنے آقا سے سیکھا ہے، اپنے حبیب کا ازار میں نے اتنا دیکھا ہے۔ آپ ٹخنوں کے اوپر پیجامہ پینٹ وغیرہ پہنتے تھے، پینٹ نہیں بلکہ جو نیچے حصہ پہنا جاتا وہ ٹخنے کے اوپر رہتا، تو پھر میں ان کی وجہ سے میرے رسول کی سنت کیوں چھوڑوں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان جو فاتح ایران ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، کسرا جو دنیا کی سپر پاور طاقت تھی ایران کی، تو کسرا کے محل میں جب ان کی ضیافت ہوئی، کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور اتفاق سے کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ گر گیا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث یاد آ گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی برکت، رزق کی اہمیت بتلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھاتے، صاف کرتے اور کھا لیا کرتے۔ سبحان اللہ! کیوں؟ اس لیے کہ رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس رزق میں کہاں کب کیسی برکت چھپی ہے کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی۔ حذیفہ بن یمان جو فاتح ایران ہیں، انہوں نے جھک کر لقمہ اٹھانا چاہا جو نوالا نیچے گر گیا تھا، بازو سے ساتھی نے کونی سے مارتے ہوئے اشارہ کیا، اے حذیفہ رک جاؤ، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ دنیا کی سپر پاور طاقت کسرا کے محل میں بیٹھے ہو، یہ شاہی دربار ہے، یہاں اس طرح کا کام نہ کرو، آج کے لیے یہ لقمہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا لقمہ اٹھا کر کھانے سے یہ لوگ ہمیں کنگال سمجھیں گے، نادیدے سمجھیں گے، ہمارا مقام گھٹ جائے گا، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، آج ان کے سامنے تو چھوڑ دو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان احمقوں کے لیے میرے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر! آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کسرا کے محل میں بیٹھے ہیں، اور ضیافت کیسی ضیافت؟ شاہی دربار کی ضیافت۔ ایسے وقت میں بھی ایک نوالا نیچے گرنے پر صحابہ کرام کا ایمان یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے سامنے بادشاہ نہیں، سنت کی جب بات آئے، کتنی پاورفل طاقت کیوں نہ ہو، ان کے سامنے کچھ بھی اہمیت نہیں۔ تو بہرکیف صحابہ کرام کا یہ والیحانہ، یہ محبت کا اظہار تھا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایسا ہی ہمارا بھی معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم کتنی سنتوں کو برباد کر دیتے ہیں، کتنی سنتوں کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن صحابہ دیکھیے قدم قدم پر سنتوں سے محبت کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سواری پر بیٹھے اور دعا پڑھی اور اسی طرح مسکرانے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے علی، آپ سواری پر بیٹھنے کے بعد دعا پڑھنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی دعا بیان بھی کی ہے، لیکن مسکرانے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس مقام پر
میں نے دیکھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے دعا پڑھے اور مسکرانے لگے، لہذا میں نے بھی سواری پر بیٹھا دعا پڑھا اور مسکرانے لگا۔ مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے اس طرح کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اتنی خاص محبت سنت سے اور حدیث سے صحابہ کرام کی تھی، تو ایسی محبت میری اور آپ کی ہونا چاہیے۔ آخری بات جو ہے، سنت سے روگردانی، سنت سے دور ہونے کا انجام کیا ہے؟ سنت سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے، سنت کی خلاف ورزی میں، سنت سے دور ہوتے ہوئے کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو وہ عمل مردود ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کہ کوئی عمل شریعت میں ایسا کیا جائے جس کا ذکر، جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا انجام اس کا کیا ہے؟ سنت کی مخالفت میں جو کام کیے جاتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سزا دینے پر قادر ہے، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ دنیاوی سزا کیسی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص بیٹھ کر اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ کس ہاتھ سے؟ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانے کی بہت ساری برکتیں ہیں، بائیں ہاتھ سے تو شیطان بھی کھاتا ہے، شیطان کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو وہ شخص گھمنڈ کے مارے، تکبر کے مارے اس نے کہا انا لا استطیع، میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤں، میرا ہاتھ معذور ہے۔ اس طرح کا ہلا بہانہ بناتے ہوئے اس نے اسی ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے زندگی بھر دیکھا وہ آدمی اپنی زندگی میں کبھی اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک لے نہیں گیا، یعنی اس کا سیدھا ہاتھ منہ تک گیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کا ہاتھ گر گیا۔ میرے بھائیوں، وہ ہاتھ زندگی بھر اس کے لیے کھانے پینے کے کچھ کام آیا ہی نہیں۔ تو سنت کی خلاف ورزی میں جو کام کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا انجام دنیا میں بھی دے سکتا ہے۔ ڈریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مذاق اڑانے سے بچیں، اور وہ کام کرنے سے ڈریں جو کام شریعت کا حصہ نہیں ہیں، اور سنت کو، حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صحیح حدیث پر عمل کریں۔ اور اسی طرح ایک پیاری حدیث یاد آ گئی سنت سے دور ہونے کے انجام کے سلسلے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا سوائے انکار کرنے والے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب؟ جس نے میری حدیث، میری سنت، میرا قول، میرا عمل اور جو کچھ میں نے اچھا محسوس کیا اگر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو میں برا محسوس کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے، میرا انکار کرتے ہوئے اگر وہ عمل کرے گا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو سنت سے دور رہنے کا یہ انجام، لہذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا انجام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آج وقت کا جو عذاب ہمارے اوپر ہے سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے، وہ ہے ہماری ذلت و رسوائی، ہماری ذلت و رسوائی۔ آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق سب سے زیادہ ہم مسلمان اڑاتے ہیں، غیر مسلم نہیں اڑاتے۔ غیر مسلموں کے دلوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور کئی غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شخصیت کو بیان کرنے کے لیے اپنی زبانوں میں بہترین کتابیں لکھی ہیں. اگر خلاف ورزی کہیں ہو رہی ہے تو ہم مسلمانوں سے ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خلاف ورزی, آپ کی سنتوں کے ہم دھجیاں اڑاتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کا حکم نہ رسول نے دیا, نہ وہ شریعت کا حصہ ہیں, نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا. ان کاموں کو ہم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. بدعات کے کام کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. گمراہی کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان کو انجام دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ اللہ, صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں, کہاں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے. کافروں کے شاہی دربار میں کیوں نہ ہو اور کافروں کے درمیان صفوں میں لڑتے کیوں نہ ہو, ایسی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت. اور آج ہم نے اپنے اخلاق چھوڑے, اپنے تعلیمات چھوڑے, اپنا حلیہ چھوڑا, یہاں تک کہ ہم نے اپنے شکل و صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی میں بنا لیے تاکہ ہمارے دشمن, ہمارے کافر ہم سے خوش ہو جائے. پھر بھی یہ لوگ ہم سے ناراض ہیں, ہم سے ناراض ہیں, دن بدن ہماری پٹائی کر رہے ہیں. ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, ان کی عزتیں سلامت نہیں ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے اتنے سارے ہم نے تعلیمات اسلام کے چھوڑ دیے اور مغربی تہذیب کو اپنا لیے, اور عورتوں جیسے چہرے بنا کر پھرتے ہیں, ایسے لباس پہنتے ہیں جس سے شریعت نے سختی سے منع کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں. ایسی کمایاں ہم کھاتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. اب اس کے بعد پھر بھی ہم دشمن کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں. دشمن کبھی راضی نہیں ہوگا, یاد رکھیں, قیامت کی صبح تک یہ دشمن تمہیں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ دشمن ہے تمہارے, یہ کوشش ہی یہ کر رہے ہیں کہ ان کی طرح تمہیں بھی وہ بے دین کر دیں. یہ تم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں, تم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ لہذا مسلمانوں سمجھو, اپنے اعمال کی اصلاح کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال کو غارت ہونے سے بچاؤ. رمضان کے روزے, تراویح, سحری, افطار, صدقہ و خیرات, زکوٰۃ کا ادا کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا, بیواؤں پر شفقت والا کام کرنا, یہ سارے اعمال جو ہم رمضان المبارک میں کر رہے ہیں, ان کاموں کو کرنے سے پہلے اپنے اندر سنت کی محبت کا جائزہ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کتنا محبت کر رہے ہیں, اس بات کو غور کریں. کیوں؟ اس لیے کہ کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو غارت مت کرو, اپنے اعمال کو برباد مت کرو. تو سنت سے متعلق یہ باتیں تھیں. میرے بھائیوں, سب سے بڑی خلاف ورزی ہماری یہ ہوتی ہے کہ سنت احادیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا حکم دیا. آج دیکھیے رمضان کی ابتدا میں لوگوں کے اندر سنت کی محبت, سنت کتنا زندہ تھی, لیکن جیسے جیسے رمضان کے ایام ختم ہو رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کے دلوں سے سنت کی محبت خود بخود اترتے جا رہی ہے, سنت کی محبت گھٹتی جا رہی ہے. اور ہماری مسجدوں میں دن بدن تراویح میں لوگوں کی کمی, فرض نمازوں میں لوگوں کی کمی. کیا میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں یاد نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں یاد نہیں؟ سنت یاد ہونے کے باوجود, حدیث یاد ہونے کے باوجود اس طرح کا عمل کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ وہی شخص کرے گا جس کو سنت سے محبت نہیں ہے. اور جس کو سنت سے محبت نہیں, جس کو سنت سے محبت ہے, دونوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت سے محبت کرنے والے ہیں ان کے سلسلے میں خوشخبری سنائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی خوشخبری. لہذا سنت سے محبت کریں, اور یہاں اٹھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دل میں لے کر اٹھیں, اور یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد میرے چہرے کو, میرے رسول کی سنت کو کسی حجام کا وسرہ لگا نہیں سکتا, اور اسی طرح میں کوئی بلیڈ وغیرہ اپنے رسول کی سنت کو لگا نہیں سکتا.
یہ عزم کر کے تو دیکھیں، تمہیں غیروں کے چہرے پسند ہے، نبی کا چہرہ تمہیں مبغوض لگتا ہے، تم سے بڑے نافرمان اور کون ہو سکتے ہیں؟ جس نبی کے چہرے کے بارے میں اللہ نے تعریف بیان کی، ان کی خوبصورتی کی دلیلیں اللہ نے بیان کی، اور تم اپنے چہروں سے سنت کو اتار کر زمانے کے نوجوان، زمانے کے حسین و جمیل، خوبصورت اور ہٹے کٹے ہیرو محسوس کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑی سنت کی خلاف ورزی اور کیا ہے؟ نمازوں میں سنت کی خلاف ورزی، عبادات میں سنت کی خلاف ورزی، اور اسی طرح ہمارے لوگ کتنے آج کل ایسے ہیں جو نمازوں میں نہیں، اللہ کے سامنے نہیں، درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر اپنی جبینیں ٹیکتے ہیں، پیشانیاں رگڑتے ہیں۔ کیا یہ سنت والا کام ہے؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جہنم میں ڈالے گا، جنت میں ہرگز داخلہ نہیں ملے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ بہرکیف سنت کا موضوع بہت اہم اور بڑا موضوع ہے، جو لوگ اس کو سمجھ گئے، یاد رکھیں قرآن اور حدیث پر وہ عمل کرنے والے ہوں گے اور ان کے لیے اسی میں نجات ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسرا کوئی کام، تیسرا کوئی راستہ تم پکڑو گے، اس میں نجات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت، ان کی بڑائی کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، اللہ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش و قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فہم ہمیں عطا فرمائے، اللہ منہج سلف پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہج کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ جو لوگ نادان ہیں، کم علم ہیں، ناسمجھ ہیں، اے اللہ انہیں دین کی بہترین سمجھ عطا فرما، اے اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، شریعت کا محافظ بنا، اے اللہ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ بیمار ہیں، تیری رحمت کے منتظر ہیں، الہ العالمین رمضان المبارک کا بہترین مہینہ ہے، اے اللہ ہم اپنے نیکیوں کے وسیلے سے، اپنے اچھے کاموں کے وسیلے سے تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ساروں کو شفا یابی عطا فرما، ساروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ بے اولاد بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی گودوں کو نیک و صالح فرمانبردار مطیع صحیح سالم اولادوں سے بھر دے، اے اللہ ان کی گودوں کو بے اولاد نہ بنا، اے اللہ کئی عورتیں، کئی بہنیں اولاد کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک و فرمانبردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں وہ نافرمان ہیں، دن بدن بھٹکتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان والدین کے حق میں اس اولاد کو فرمانبردار بنائے، اور والدین کو اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بہترین والدین بنائے۔ اے اللہ ہمارے درمیان بہت سارے قرضوں میں مبتلا ہیں اور بہت سارے مسائل میں مبتلا ہیں، اللہ ساروں سے ہماری نجات عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، سحری و افطار کو، صدقہ و خیرات کو، جو کچھ عمل ہم تیری رضا الہی، تیری رضا کے لیے خاطر کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں قبول فرما اور انہیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، شریعت کا پابند بنائے رکھ، اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔